تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر. میرے بھائی اس لیے آؤ سارے حالات کو پس پش ڈال دو. آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر آؤ. آؤ محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. یہ تصور کر کر زندگی گزار لو آج سے. اب تک جو ہوا سو ہوا، لیکن اب آج سے ایک پاکیزہ زندگی پہ آؤ، نیک زندگی پہ آؤ، مقرب زندگی پہ آؤ. ایسی زندگی پہ آ جاؤ پھر موت کا خوف نہ ہو، موت کا ڈر نہ ہو. جب پاکیزہ زندگی آتی ہے، نیک زندگی آتی ہے، نیکیوں والی زندگی آتی ہے، تو پھر اللہ ہاتھوں میں کمال دیتا ہے، زبان میں کمال دے دیا کرتا ہے، آنکھوں میں کمال دے دیا کرتا ہے. میں بھویا کا واقعہ اکثر سنایا کرتا ہوں، اس ہمدن والوں کو میں بھی سنا کے جا رہا ہوں. دیکھو جب انسان کا تعلق اللہ سے اور محمد رسول اللہ سے جڑ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ابھی میں نے عرض کیا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. اللہ نیکوکاروں کا سرپرست مددگار بن جاتا ہے. بڑھیا کی جھوپڑی سنو سمجھن والے، ذرا دل کے کانوں سے سنو. وہ بڑھیا کی جھوپڑی بادشاہ کے محل میں کے برابر میں تھی، لیکن بادشاہ کے محل کی خوبصورتی بڑھیا کی جھوپڑی کی وجہ سے مندی پڑ رہی تھی، وہ بری لگ رہی تھی. تو بادشاہ نے اپنی رعایا کو بلایا اور یوں کہا دیکھو بڑھیا کے گھر جاؤ اور اسے بلاؤ، ہم اسے اس کی جھوپڑی کا معاوضہ دے دیں گے، وہ اپنی جھوپڑی کہیں اور بنا لے، یہاں سے ہٹ جائے تاکہ ہمارا محل خوبصورت نظر آنے لگے. تو بڑھیا کے گھر پہ جب جا کر دیکھا تو تالا لگا تھا. یہی سلسلہ چلتا رہا، مسلسل کئی ہفتے گزر گئے لیکن بری عورت گھر واپس نہیں آئی. بادشاہ سوچنے لگا شاید مر چکی ہوگی، اللہ کے پاس چلی گئی ہوگی، لیکن ایسا نہیں تھا. جب بادشاہ کو یہ خبر لگی کہ وہ ہے ہی نہیں، اس کا اتا پتہ نہیں ہے، تو بادشاہ نے اپنی رعایا سے کہا کہ اس کی جھوپڑی ختم کر دو، منہدم کر دو، ڈھا دو، مٹا دو تاکہ ہمارا محل خوبصورت لگنے لگے. منہدم کر دیا گیا، مٹا دیا گیا اس کا مکان. جب اس کا مکان وہاں سے ختم ہوا تو وہ بڑھیا واپس آتی ہے اور آنے کے بعد دیکھتی ہے کہ یہاں تو میری جھوپڑی تھی، میرے سر ڈھکنے کے لیے چھت یہاں تھی، وہ کہاں چلی گئی؟ وہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس پہنچتی ہے، اس کے پاس جاتی ہے، میری جھوپڑی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ تمہاری جھوپڑی بادشاہ نے ختم کر دی، اس کے محل کی خوبصورتی تمہاری جھوپڑی پٹ رہی تھی اس لیے ختم ہو گئی. وہ وہی زمین پر کھڑی رہتی ہے، نہ بادشاہ کی چوکھٹ پہ جانا گوارا کرتی ہے، نہ اس کی چوکھٹ پہ جانا گوارا کرتی ہے. بس اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی ہے اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کے کہا ہے اللہ میں یہاں نہیں تھی، تو یہی تھا، یہ کیسے ہو گیا تیرے ہوتے ہوئے؟ بس یہ ہاتھوں کا ملانا تھا رب سے اور آسمان سے آنکھیں ہٹانا تھی. بادشاہ محل سلیم میں دھس جاتا ہے، اس کا نام نشان مٹ جاتا ہے. تو میرے بھائی جب تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے تو پھر یہ باتیں ہونے لگتی ہیں. اس لیے میرے بھائی میرا وقت پورا ہو چکا ہے، بس میں آپ سے یہی درخواست کر کے جاؤں گا، خدا اگر کوئی دل میں گناہ پل رہا ہے، کوئی نحوست جسم میں پل رہی ہے، خدا کے واسطے اس نحوست کو نکال دینا، پاکیزہ زندگی پہ آ جانا، ہر دن آخری دن سمجھ کے گزارنا، ہر رات آخری رات سمجھ کے گزارنا، نماز کسی حال میں نہ چھوڑنا. خدا مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بہت